وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے 239۔ پچھلی آیت میں ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اللہ کے آگے قانتین ہو کر، فرمانبردار ہو کر ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہ آیت بھی نماز سے ہی متعلق ہے، اور ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت آسان دین ہے، جو ہمیں شریعت دی گئی ہے وہ بہت آسان ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ سفر کی حالت ہو تو نماز آدھی ہو جاتی ہے، قصر کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز ادا کی جائے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز ادا کی جائے گی، لیٹ کر بھی نہیں اگر پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو اس آیت میں خوف کی نماز کے بارے میں بتایا جائے گا، صلاۃ الخوف۔ تو میں آیت پڑھتی ہوں، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف میں ہو تم، یعنی خوف کیا ہے؟ جنگ کی حالت ہے، خطرہ ہے دشمن کا، شدید خوف کی حالت ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ فَرِجَالًا، تو چلتے چلتے نماز ادا کر لو۔ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے را جیم لام، پاؤں کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، دشمن کا خطرہ ہے تو آپ چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے پڑھی جائے گی، سواری پہ یا چلتے چلتے آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور رکبانن، یا سواری پہ۔ تو بخاری میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سوار ہیں اور دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو آپ سواری کے اوپر ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، یا آپ پیدل چل رہے ہیں اور نماز کا خطرہ ہے تو چلتے چلتے نماز ادا کریں۔ اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس میں رکوع و سجود صحیح طریقے کے ساتھ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو روایت بخاری میں ہے اس میں یہ ہے کہ اگر دشمن کا خطرہ ہے تو جو امام ہے نا وہ جماعت کروائے گا، امام جماعت ایسے کروائے گا کہ آدھے مقتدی جو ہیں وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے، اور باقی آدھے مقتدی جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کر حفاظت کریں گے ان لوگوں کی۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے جماعت سے پڑھی ایک رکعت وہ پیچھے چلے جائیں گے، اور پیچھے والے سے رکھ کر آگے آ جائیں گے، اور وہ اگلی رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح سے امام کی تو 2 رکعتیں ہو جائیں گی جماعت کے ساتھ، لیکن مقتدیوں نے باری باری ایک ایک رکعت پڑھی تو وہ ایک ایک رکعت اپنی الگ پھر بعد میں پوری کریں گے۔ یہ طریقہ بخاری میں بتایا گیا ہے صلاۃ الخوف کا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ۔ اب یہ ہے کہ رخصت ختم ہو گئی، اگر خوف ختم ہو گیا رخصت بھی ختم ہو گئی، اب تم امن میں آ گئے ہو تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا تمہیں تعلیم دی گئی، جیسا تمہیں سکھایا گیا۔ تو یہاں ذکر نماز کے بارے میں اشارہ ہے، اور نماز ذکر اللہ کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جب ہمیں بہت مشکلات یا تکلیفیں یا کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو لوگ بہت زیادہ وظائف پڑھنے میں تھکتے رہتے ہیں، بہت لمبے لمبے ہزاروں دفعہ ایک ہی تسبیح کرتے رہنا، بہت زیادہ وظائف کرنا، اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو لوگ سستی کرنے لگتے ہیں، جبکہ نماز سب سے بہترین وظیفہ ہے، سب سے بہترین ذکر ہے اللہ کا نماز کو قائم کرنا۔ جس شخص نے 5 وقت نماز قائم کی، اس میں اللہ کو یاد کیا، اور نماز ایک دعا بھی ہے نا، نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو جس نے نماز کو صحیح طریقے پر اس کی صحیح آداب، شرائط، ارکان کے ساتھ ادا کیا تو پھر آپ کو بہت زیادہ وظائف کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نماز میں اللہ کے سامنے اپنی تمام پریشانیاں، اپنے تمام دکھ تکلیفیں سب رکھ سکتے ہیں نماز کے اندر۔ تو نماز بہترین ذکر اللہ کا طریقہ ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، کما علمکم، جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ جیسے نماز اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت میں سکھا دیا۔
بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ ہم اپنی زبان میں کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے، ہم اپنے طریقے سے کیوں نہیں پڑھ سکتے، اگر اللہ سے ہی بات کرنی ہے تو ہم اپنے طریقے سے کریں؟ تو نہیں، عبادت ویسے ہی کی جائے گی جیسے سکھائی گئی ہے، جیسے تعلیم دی گئی ہے، اس کو اسی طرز پر کیا جائے گا۔ ما لم تکونوا تعلمون، اور جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ہمیں پہلے نہیں معلوم تھی، تو ان کو جاننا اور اس طریقے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین اور جامع کتاب ہے نماز نبوی۔ تو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے، اور جن کی نمازیں ٹھیک بھی ہیں وہ بھی اس کی دہرائی کرتے رہیں کتاب کی۔ اکثر اوقات میں اس کتاب کو پڑھتی رہتی ہوں، تو اس کو شروع سے آخر نماز نبوی کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں ہر طرح سے نماز کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، اس طرح سے کون سی دعائیں پڑھتے تھے، تو یہ سارا کچھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سب احکامات ہمیں معلوم ہونے چاہیے تھے، تو وہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ نماز ڈے 1 سے ہی فرض ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی نماز فرض ہے، اور سب پیغمبر نماز پڑھتے تھے، سب شریعتوں میں نماز کی پابندی کی جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، ان کے آنے سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، دین ابراہیمی کے طرز پر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن لوگوں نے اس کو بگاڑ لیا تھا، اس کی اصل شکل سے بگڑ گئی تھی نماز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا، تو وہ سکھایا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔